بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ رات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رات اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رات ہے، اور اس سورہ کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ رات کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس نے پھر سے وہی گفتگو کی اور مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے۔ ارشاد فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا، تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ سب کہنے لگے، جی بتائیے کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ جل گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہی وحی آئی ہے، اور بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و قادر اور ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے یہ مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رات نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ناظرین گرامی، آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رات فرشتے کے کوڑے سے نکلنے والی آگ اور کڑک کا نام ہے، جیسا کہ سورہ رات میں ہے۔ سورہ رات کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے کہ اے ابو القاسم، رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ یہ چمک یعنی بجلی اسی کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ ان آیات اور حدیث سے رات اور برق یعنی بجلی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رات فرشتے کا نام ہے اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے، اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے، وہ بھی گرج بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں امپیر کرنٹ ہوتا ہے، جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے۔ جو شخص یا چیز مثلاً عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہو، ان پر بجلی گر کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔
درجہ وولٹیج اور میگا امپیئرز کی وجہ سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کو کاٹ کر چلی جاتی ہے، جس وجہ سے ہوا میں اس کا سفر ممکن ہوتا ہے۔ مسلسل بڑھتا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق سن 2100 تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35% تک بڑھ چکے ہوں گے۔ مزید برآں بجلی گرنے سے ماحول کے اجزاء ترکیبی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کے طوفانوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں بجلی کے بادلوں کو متحرک کرنے والی کم توانائی کے ایندھن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں ہر 1 ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات کی شرح 12% سے بڑھ جائے گی۔ جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے یہ نائٹروجن آکسائیڈ گیس خارج کرتی ہے۔ اس کا شمار گرین ہاؤس گیسوں میں ہوتا ہے جن سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہے، اور سائنس ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی کہ قرآن میں بیان ہوئی سورہ رات کی آیت نمبر 13 سچ ہے، اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعی ایک فرشتے کا کام ہے، کیونکہ ویسے بھی سائنس آسمانوں میں جا کر اصل بادل اور تیز ہوا کو اپنے قابو میں کر کے اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔